العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد شیخ کل قبلہ عالم شیخ عبدالقادر جیلانی جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی امت کو نصیحتیں، اس موضوع پہ غالباً آج ہمارا چھٹا درس ہے، جبکہ شیخ کا ایک ہی درس چل رہا ہے، یعنی انہوں نے یہ سارا ایک ہی مجلس میں سمجھایا تھا۔ بڑی پیاری بات ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلا درس اس بات پہ ختم ہوا تھا کہ اس چیز کو اپنے آپ سے دور کر دے کہ کوئی مخلوقات میں سے کوئی اس مسئلے پہ راضی ہے یا ناراض ہے، صرف رب کو راضی کرنے میں شروع ہو جائے۔ ہمارے ہاں اکثر خطائیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں، فلاں کیا کہے گا تو فلاں کیا کہیں گے تو فلاں کیسے آئیں گے، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، جنہیں بلا رہے ہیں شاید وہ مسلمان ہی نہیں، اس لیے وہ ہمارے فنکشن میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ یہودیوں کا ایسا نظام ہو تو وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی ساری کہانیوں کو شیخ اعظم نے ایک ہی جملے میں ذبح کر دیا تھا۔ فرمایا کہ ان چیزوں کو ذہن میں ہی نہ آنے دے کہ کوئی راضی ہوگا، یا ایک ہی جملہ رکھ، میں نے کس کو راضی کرنا ہے، کس کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا مخلوق کا تو ذہن میں ہی نہ رکھنا، پھر تیرے ذہن میں یہ خدشات نہیں آئیں گے کون کیا کہے گا اور وہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جب تیرا ذہن یہی ہے صرف کون راضی ہو جائے، اسی سے آگے، کیونکہ آپ تو ایک ہی جگہ پہ ایک ہی محفل میں آپ نے یہ بیان کیا تھا نا سارا جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ: یا غلام کن بین یدی الحق عز وجل والآفات تنزل علیک وانت قائم علی قدم محبته لا تتغیر لا تزیلک الریاح والامطار ولا تخرقک الرماح تکون ثابتا ظاہرا وباطنا قائما فی مقام لا خلق فی ولا دنیا فی۔ اب کتنی بڑی زبردست بات کی ہے۔ یا غلام، فرمایا کہ اے غلام، ظاہر ہے جو مسلمان ہے وہ غلام ہے، مصطفیٰ کریم کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ جو بھی مسلمان اللہ کی ہم ملک ہیں، اللہ کریم ہم سب کا مالک ہے، تو فرمایا اے غلام، مسلمان کو خطاب کرتے ہوئے
کن بین یادی الحق عز وجل، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے معاملے میں تو ایسا ہو جا، تو ایسا ہو جا، الآفات تنزل علیک، کائنات کی سب سے بڑی مصیبتیں، الآفات الف لام کے ساتھ ذکر کیا، کائنات کی سب سے بڑی پریشانیاں، کائنات کی سب سے بڑی بیماریاں، کائنات کی سب سے بڑی مشکلات، تنزل علیک، اگر تیرے اوپر آنا شروع ہو جائیں، اگر تیرے اوپر آنا تو پھر تیری کیفیت کیا ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں ناشکری، واویلا، چونو چیرا اور جناب والا نوا ماتم، تیری کیا حالت ہونی چاہیے؟ فرمایا وَأَنْتَ قَائِمٌ عَلَىٰ قَادَمِ مَحَبَّتِهِ، اور تیری حالت یہ ہے کہ تو اپنے رب کی محبت میں قائم کھڑا رہے، کوئی چون نہیں، کوئی چرا نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اپنے مالک کی رضا پہ راضی رہے، اپنے مالک کی رضا پہ راضی رہے، پتہ چلے کہ واقعی تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ تیرا وہ مالک ہے، تیرا وہ رزاق ہے، تیرا وہ خالق ہے۔ اگر وہ تیرے اوپر کوئی بیماری بھیج دیتا ہے، اگر وہ میرے اور آپ کے حق میں بہتر ہے، ہمارے اپنے ہی کمائے ہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ ہمیں عذاب سے بچانا چاہتا ہے یا تھوڑی سی تکلیف دے کر، تھوڑی سی تکلیف دے کر، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم فوراً واویلا شروع کر دیں گے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم 11ویں والے پیر، کون؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جو مرضی مصیبتیں آ جائیں، جو مرضی پریشانیاں آ جائیں، جو مرضی تکالیف آ جائیں، تیری حالت کیا ہو؟ اپنے رب کی محبت پہ یوں قائم ہو جا، یوں لا تتغیر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات شیخ نے کی، آج مسلمانوں میں ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا کہ تیری جو رب سے محبت ہے، لا تتغیر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، اس میں کوئی تغیر نہ پیدا ہو، کہ مالک کی رضا پہ تو راضی ہو جا، مالک کی رضا پہ تو۔ آگے کیا فرمایا؟ لا تزیلک الریاح والامطار، فرمایا جتنی مرضی آندھیاں چلیں، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، بیماریوں کی، تکالیف کی، مشکلات کی، جتنا مرضی آندھیاں چلیں، والامطار، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، بیماریوں کی، مشکلات کی، جتنی مرضی بارشیں آئیں، جتنی مرضی بارشیں آ جائیں۔ اور تیسری بات، کیا نہ ہو تیرے اندر، جتنا مرضی ہوائیں تیز آندھیاں ہوں اور تیز ترین بارش ہو، کس چیز کی؟ یہ ہوا نہیں جس کو ہم ہوا سمجھ رہے ہیں، یہ بارش نہیں جو آسمان سے پانی کی صورت میں اترتی ہے۔ آپ نے تو تشبیہ دی ہے مصیبت کو، پریشانی کو، مشکلات کو، بیماری کو۔ فرمایا جیسے تیز آندھی نہیں ہوتی، اب تیز آندھی میں آپ جدھر بھی دیکھیں ہر طرف ہوا ہی ہوا ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ تیز ترین بارش میں آپ جہاں کھڑے ہیں اپنی چاروں طرف جدھر بھی دیکھیں گے تو بارش ہے، یہ سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا جس طرح تیز آندھی تجھے ہر طرف ہی آندھی ہی نظر آتی، تیز ترین بارش ہر طرف ہی بارش ہی، اگر تیرے اوپر مصیبتوں، پریشانیوں کے جال ایسے بھی آ جائیں جیسے کہ تیز آندھی اور تیز بارشیں ہوتی ہیں، تو پھر بھی لا تزیلو کا، جس جگہ تو رب کی محبت میں قائم کھڑا ہے نا، یہ تجھے وہاں سے ہلا بھی نہ سکے۔ لا تزیلو کا، یہ تجھے وہاں سے ہلا بھی، مطلب وہی جو مرضی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں گلہ اور شکوہ
بے صبری سے کام، بے صبری کر بھی نہیں، چلو میں بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے، مثال دے، میں نہ صبر کروں اپنی بیماری پہ، آپ سے سوال ہے سمجھانے کی غرض، تو صبر نہ کرنے سے میری مصیبت دور ہو جائے گی؟ جن کو سمجھ ہے وہی جواب ہے۔ نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کریم ناراض ہو جائے گا۔ جو عظیم اجر ملنا تھا وہ اب عظیم گناہ میں تبدیل ہو جائے گا، تو فائدہ کیا ہے؟ ایسے ہی لوگوں کو شریعت سمجھتی ہے احمق، ایسے ہی لوگوں کو شریعت سمجھتی ہے کہ دیکھو وہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے مصیبت، پریشانی، بیماری، تکلیف میں تو کوئی فرق، الٹا رب بھی ناراض ہو جائے گا، جو عظیم اجر ملنا تھا اس کی جگہ اب عظیم گناہ کا مستحق ٹھہرے۔ تو اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اتنے بڑے فائدے کو چھوڑ کے اتنا بڑا نقصان اٹھانے والا عقل مند کہیں گے نا آپ۔ اسی لیے شریعت بھی اسے احمق ہی سمجھتی ہے، شریعت بھی اس کو احمق ہی سمجھتی ہے۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلی بڑی مزے کی بات کی، وَلَا تُخْرِقُكَ الرِّمَاحِ، فرمایا یہ مصیبتوں، پریشانیوں، تکالیف اور مشکلات کے یہ جو نیزے چلیں گے نا تیرے اوپر، الرماح، تو ایسا ہو جا تکون ثابتا ظاہرا و باطنا، تیرے ظاہر میں بھی کوئی زخم نہ لگے، تیرے باطن میں بھی ان نیزوں کی وجہ سے کوئی زخم نہیں لگنا چاہیے، ظاہراً اور باطنا۔ یہ نہیں کہ مخلوق خدا کے سامنے تو کہے یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، مالک کا حکم مان ہی لیا ہے، اور جب تو باطنی دنیا میں جاتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، خلوت میں جاتا ہے جناب، وہاں تیرے گلے شکوے شروع ہو جائے، تو یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو ریاکاری ہے کہ مخلوق کو دکھا رہا ہے میں جی اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اور جب مخلوق نہیں ہوتی میرے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں؟ باقی مخلوق کم تھی، میرے ساتھ ہی معاذ اللہ اتنے تک لوگ جملے بول دیتے، میرے ساتھ ہی یہ زیادتی کیوں؟ آپ سے سوال ہے زیادتی کا معنی آپ کیا لیتے ہیں؟ جو آپ کو آتا ہے وہی کر دیں، کچھ نہیں ہوتا، صحیح نہ تو غلط، غلط نہ صحیح، کچھ تو ہوگا۔ ہمارے عرف میں زیادتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظلم و ستم، اور ظلم شریعت کی روشنی میں کیا ہے؟ گناہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، یعنی ظلم کی وجہ سے بندے کی قبر طریق ہو جاتی ہے، ظلم کرنے کی وجہ سے بندے کی محشر کی زندگی طریق ہو جائے گی، جہنم میں طریقیوں میں جا پہنچے گا، کسی پہ بھی ظلم کرے، سمجھ آئیے، کسی حیوان پہ بھی ظلم کرے تب بھی بات ہے، اور ہم تو انسانوں کا خیال نہیں رکھتے، ہر شعبے میں ظلم ہے۔ جب دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ زیادتی ہے، دو نمبری کر رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ عدل کے ظلم۔ دیکھ لیں کھانے پینے کی چیزوں تک تو ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ظلم یہ ہے کہ رہتے بھی ہم مسلمانوں کے پاس ہیں، جن سے چیزیں خریدنے جاتے ہیں وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ۔ شاید کوئی چیز ہو جو ہمیں صحیح ملتی مگر نہ ملاوٹ، دو نمبری۔ اب تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جہاں سے نکلتی تھی ان کا وجود ہی ختم کر دیا گیا ہے، وہ علیحدہ سے کیمیکلز وغیرہ سے وہی چیز بنا کے مارکیٹ میں پیش کی جا رہی ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہونا؟ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں آج 5-10 ہزار روپے اگر تو ایک دن کا کما لے گا یہ تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا؟ خدا را آج تو لوگوں کی حالت ہی ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں، کیونکہ میری جو حالت ہے آپ کے سامنے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ تقریباً میرے 24 گھنٹوں میں شاید 20 گھنٹے سے بھی زیادہ، بلکہ میں 22 گھنٹے بھی کہوں تو تب بھی مبالغہ نہیں، میں کتنا باہر جاتا ہوں آپ سب کے سامنے، تو مجھ سے آپ زیادہ دیکھتے ہیں لوگوں کو۔ گویا لوگوں کا اس وقت ترا امتیاز کیا ہے؟ صرف پیسہ، جیسے مرضی ہے بس پیسہ۔ اور میرے بھائی تو مسلمان ہے، تیرا ترا امتیاز صرف پیسہ نہیں،
تیرا امتیاز ہے تقوی و طہارت، اللہ سے ڈرنا، ہر حال میں رب سے ڈرنا، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا، یہ مسلمان کا تورا امتیاز ہے۔ اور ہم کن چکروں میں گھر گئے، غور کریں ذرا۔ شیخ بغداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مصیبتوں پریشانیوں کے کیا چلیں نیزے، 3 چیزوں سے مثالیں دی ہیں خارج سے، اور تینوں بندے کو اکھیڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک بندہ یہاں کھڑا ہو، ہر طرف سے نیزے شروع ہو جائیں تو حالت کیا ہوگی؟ ایک بندہ باہر کھڑا ہو میدان میں ہو، تیز ترین بارش ہو تو حالت کیا ہوگی؟ ایک بندہ میدان میں ہو، تیز ترین آندھی ہو تو حالت۔ فرمایا وہ تو عام باتیں ہیں نا جو اب میں نے کی، اصل آندھیاں یہ ہیں، اصل بارشیں یہ ہیں، اصل نیزے یہ ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات اور مختلف انداز سے پریشانیاں آ سکتی ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں۔ تو فرمایا جب یہ چلے نا، نہ تیرے ظاہر کو زخمی کر پائے نہ تیرے باطن کو زخمی کر پائے، تو حضور کیا کرنا ہے پھر ہم نے؟ فرمایا قائم، اللہ کی رضا پہ قائم ہو جاؤ، اللہ کی محبت میں قائم ہو جاؤ۔ مالک ہم تیری محبت کی وجہ سے ہر حال میں تجھ سے راضی ہیں، ہر حال میں تجھ سے۔ ہاں کوئی مصیبت ہے اللہ سے دعا کرنے کی اجازت ہے، کوئی پریشانی ہے اپنے رب سے دعا کر کہ یا اللہ میری یہ مشکل ہے، اپنی رحمت کا صدقہ دور فرما، اسے کوئی نہیں روکتا۔ گلے شکوے نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ظلم اور زیادتی کی نسبت نہ ہو۔ ایک بوڑھا شخص مر گیا، بوڑھا شخص 100 سال کا زندہ ہے گھر میں، اور 25 سے 30 سال کا نوجوان اسی گھر میں مر جائے، تو اکثر یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ ناانصافی ہوئی ہے۔ جس نے مرنا تھا وہ زندہ پڑا ہے، ہمارے ذمہ لگا ہوا ہے، نہ سونے دیتا، ظاہر کھانسی بھی ہوگی۔ بوڑھا جو ہو گیا اس کی نیند کا نظام ہی کچھ اور ہے، ہماری اور آپ کی جوانی کے عالم میں نیند کا نظام کچھ اور ہے، یہ ہمارے آرام میں خلل ڈال رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، ذمہ لگا ہوا ہے، یہ مرتا نہیں ہے، ناانصافی ہے۔ تو ناانصافی کا معنی بھی تو ظلم۔ اور جب بندہ کرے ان چیزوں کی نسبت اپنے رب کی طرف، تو پھر وہ سمجھتا ہے میں ابھی بھی ہوں مسلمان، وہ سمجھتا ہے میں ابھی بھی ہوں مسلمان۔ بلکہ میں نے تو چھوٹی بات کی ہے، وہ اپنے آپ کو ایسا عاشق رسول سمجھتا ہے، شاید 1400 سال میں ایسا کوئی دعوے دار ہمیں نظر ہی نہ آئے کہ ابھی عاشق رسول کھڑے ہیں، رب کو کہہ رہے ہیں رب نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور جو کہے فلاں نبی ظالم ہے تو وہ کون ہے؟ بولے نا، جو کسی نبی کو کہے نبی ظالم ہے، آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کا ایمان کیا کہتا ہے جو نبی کو ظالم کہے وہ مسلمان ہے؟ تو جس نے نبیوں کے بھی خالق کو ظالم کہہ دی، انبیاء کا بڑا مقام ہے لیکن رب کے نیچے ہی ہے، یعنی رب اتنی اونچی ذات ہے، اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ ایک ہی جملہ اس کے لیے ہمیں شریعت نے دیا ہے کہ وحدہ لا شریک، فرمایا اس جیسا کسی صورت نہیں ہو سکتا، وحدہ لا شریک۔ تو اس کی مخلوق کے بارے میں جملے بولنے ظلم کے، تو آپ کہیں بندہ کافر؟ کبھی سوچا ہے جب رب کو یہ جملہ بندہ بول رہا ہو، فلاں جناب سکون سے کرسی پہ بیٹھا ہے، 5 لاکھ روپے مہینہ کما رہا، ہم سارا دن مزدوری کرتے ہیں، 500-700 روپے ملتا ہے، زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو کیا یہ لوگوں کی زبان ہے؟ تجھے کیا پتا کہ تیرے حق میں یہ 500-700 روپیہ کتنا نفع مند ہے؟ تجھے تو نہیں پتا، یہ تو میرا اور تیرا مالک جانتا ہے کس کو کیا دینا۔ ہم تو مال کو ہی اللہ کی محبت کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں، اور شریعت کہہ رہی ہے جس کو وہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کو مال کی دولت کی ریل پیل میں مبتلا کر دیتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے۔ جس کو وہ ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دنیا داری میں ٹھوس کے رکھ دیتا ہے، مرتا رہے ادھر ہی۔ ہم نے اسی کو رب کی محبت اور رب کے راضی ہونے کا معیار سمجھ رکھا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ غلط نظریہ ہے کہ دولت مند سے اللہ راضی ہے۔ ہاں، اس دولت مند سے اللہ راضی ہے
جس نے سارا پیسہ حلال سے اکٹھا کیا، جو نادر الوقوع ہے آپ کے زمانے میں، سارا پیسہ حلال سے، اور الف سے لے کر یا تک شریعت کے جتنے اس کے مال پہ حقوق ہیں وہ سارے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ اب اس کو کہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی رضا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اتنے جملے بولنے کے بعد، بخاری کی حدیث میں پیش کر رہا تھا کہ جن کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے ان کو دولت کی ریل پیل میں دھکے دیتا ہے، اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ یہ تو سمجھتا ہے میں بڑا آدمی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، تجھے کیا پتا ہے؟ تو ایسا بے عقل ہے، ایسا منحوس ہے، رب تجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے ہی نہیں دیتا۔ تو کہتا ہے میں بڑا آدمی ہوں، میں نماز ہی نہیں پڑھتا۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کو رب اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق بخشتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ مالک ہمیں جھکنے کی توفیق دے رہا ہے، ورنہ میں اور آپ کیا ایک لمحے کے لیے وہ ہمیں چھوڑ دے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں۔ یہ اس کا سارا کرم ہے، نظام چل رہا ہے، اس کا سارا کرم ہے، نظام چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے شیخ محقق جن کے علم میں بھی کوئی شک نہیں ہے، غوث اعظم، جن کے عالم ہونے میں بھی کسی مسلمان کو شک ہے، اور جن کے نیک بندہ ہونے میں بھی کسی مسلمان کو شک ہے، اور جن کے ولیوں کے سردار ہونے میں بھی کسی مسلمان کو شک ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے شیخ جو ہمیں بتا رہے ہیں قرآن و حدیث سے ہی بتا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے شیخ کی بات پہ عمل پیرا ہوں گے، جو مرضی ہوتا رہے گا رب کی رضا پہ انشاءاللہ راضی رہیں گے۔ اگلی بات سنیں، بڑی پیاری بات کی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، وقت بہت قلیل ہوتا ہے، میں اس کی زیادہ تفسیر پیش نہیں کر سکتا، آپ کوشش کریں سمجھنے کی۔ کتنی مقدس گفتگو کی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے بھائی، اے میرے، یہ روایت ہے، یہ روایت ہے انہو قال وافق اللہ عز وجل فی الخلق ولا توافق الخلق فی اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ مخلوق کے متعلق اللہ عز و جل کی موافقت کرو، یعنی مخلوق کو وہاں تک رکھو کہ جہاں تک رب راضی رہتا ہے۔ اللہ کی موافقت اسی میں ہے نا کہ آپ وہ کریں جس پہ اللہ، اور اگر وہ نہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی موافقت ہوگی یا مخالفت ہوگی؟ مخالفت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہی ہے اس جملے کا۔ فرمایا مخلوق کو صرف اپنے ساتھ اتنی دیر تک رکھنے کی اجازت ہے، اس حد تک رکھنے کی اجازت ہے کہ رب کی شریعت نہ ٹوٹنے پائے۔ جو تیرے ساتھ چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن تو نے موافقت اپنے رب کی کرنی ہے۔ مخلوق کی طرف نگاہ، اور اگر تو نے یہ کر لیا کہ یہ کیسے راضی ہوتا ہے، یہ کیسے راضی ہوتا ہے، یہ کیسے راضی ہوتا ہے، اور یہ کیسے، اگر تو نے یہ کیا اور رب کی طرف نہ دیکھا، ظاہر مخلوق تو پھر بہت سارے کاموں میں ایسوں میں راضی ہوتی ہے جہاں رب کیا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر تو نے مخلوق کی موافقت شروع کی رب کی مخالفت میں، رب کی مخالفت میں، تو یاد رکھ تو ہلاک ہو جائے گا۔ مزید آسان کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یار تو صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے، جو اس صورت میں تیرے ساتھ جڑ جائے تو اس کو کہ آ جاؤ۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ بلند آواز سے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے، بلند آواز سے کیا کرنے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں جو تیرے ساتھ چلے، تو جتنا تو پھیلا سکتے ہے اپنے آپ کو، ان کو آ جاؤ یار، آ جاؤ، کسی کو پیچھے نہیں کرنا اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں۔ فرمایا جو جڑتا ہے جڑ جائے۔ اب سننا، جو جڑتا ہے اس صورت میں تجھ سے جڑ جائے، اور ان کا سامن ان کا سر، فرمایا جو ٹوٹتا ہے اس کو تو بھی توڑ دے۔ جو اس لیے تجھ سے ناراض ہوتا ہے کہ تو اللہ کی فرما برداری والا کام کیوں کر رہا ہے، تو نے یہاں اللہ کی نافرمانی کیوں نہیں کی، میں اس لیے سائیڈ پہ ہوں۔ فرمایا اس کو کہے بھائی تو سائیڈ پہ ہی رہ۔ ہے پیاری نصیحت کے نہیں؟ اگر کسی مسلمان کی زندگی کا یہ قانون بن جائے نا، یقین جانے وہ وہی بن جائے گا جو شیخ عبد القادر جیلانی اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ وہ مقام رضا تک اللہ کو راضی کرنے والا بندہ بن جائے۔ فرمایا تو نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے، یہ صرف لفظوں تک نہ رکھنا ان کو، یہ اپنی زندگی میں ان کو لاگو بھی کریں اور دیکھیں، سوچیں کہ میں کہاں کہاں کیا کرتا ہوں تو لوگ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ۔ فرمایا جو کچھ کرتے ہیں ان کو سائیڈ پہ کر دیں، تو نے تو صرف کسے راضی رکھنا ہے؟ فرمایا اللہ کو راضی کرنے میں لگ جا، جو جڑتا ہے اس کو جوڑ لے، جو جڑتا ہے اس کو، اور جو کہتا ہے میں سائیڈ پہ ہوں، فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس کو کہ سائیڈ پہ رہے، ہم تو نہیں کرتے، تو خود ہی سائیڈ پہ ہو رہے۔ ہم تیری وجہ سے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر سکتے، ہم تیری وجہ سے اپنے رب کی مخالفت، تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان اور رب کی مخالفت ناممکن بات ہے۔ لیکن جب آپ اپنی زندگی میں سوچیں گے نا، پوری زندگی کی بات میں نہیں کرتا، جو ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لیں، آج سے سوچنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اب تک وہ طہارت کی منازل طے کرنا شروع کر دیں گے۔ آج سے شروع کر دیں، فلاں کام میں اللہ کی مخالفت ہے چھوڑ دی، فلاں میں اللہ کی مخالفت ہے چھوڑ دیا، فلاں میں اللہ کی ناراضگی ہے چھوڑ دیا، فلاں میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور شاید جملے بھی بول رہے ہیں یا اللہ تیری وجہ سے چھوڑے، تیری وجہ سے۔ پھر دیکھ تو صحیح رب کیسے اپنی برکات کے اور اپنے رموز و اسرار کے خزانے تیرے اوپر کھولتا ہے۔ لیکن ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم صرف سننے تک محدود ہو گئے، صرف سنتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایسا کلام سننا بھی بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ ہمارے زمانے میں جہاں پہ ہمیں لوگوں نے آ کھڑا کیا ہے، اس سٹیج پہ ایسا کلام سننا ہی بہت بڑی توفیق کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ وگرنہ تو لوگ جناب ایسی باتیں، اتنی سخت باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ آپ بتائیں اس میں کون سی سختی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے پہ سارا درس چل رہا ہے، تو اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کرنا تو آپ سے سوال ہے آپ دنیا میں کیا کرنے آئے؟ آپ سے سوال ہے، قرآن مقدس کی روشنی میں جواب ہو یا حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اللہ کو راضی کرنے ہی آئے اور کیا کرنے ہیں؟ فرمایا جو جڑتا ہے جو ٹوٹتا ہے، کیف ابالی وانت عاص للہ عز وجل مستحین بعوامرہ ونواہیہ منازع لہ فی اقضیتہ واقدارہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، غوث اعظم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا بتا میرے بھائی، بتا مجھے۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کیف ابالی، میں تیری کیسے پرواہ کروں، میں تجھے کیسے کوئی عزت والی نگاہ سے دیکھوں، میں تجھے کیسے کسی مرتبے والی نگاہ سے دیکھوں، کیف ابالی، میں تیرا کیسے خیال کروں؟ حال تو تیرا یہ ہو چکا ہے وَأَنْتَ عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ کا نافرمان بن گئے، اب بھی کہتے ہیں غوث اعظم عزت سے نہیں دیکھتے؟ عاصم للہ عز وجل، تو رب کی نافرمانی کرتا ہے، ابھی کہتا ہے مجھے عزت نہیں مل رہی، ابھی کہتا ہے مجھے درجے نہیں مل رہے، ابھی کہتا ہے مجھے مقام نہیں مل رہے۔ تو معلوم ہوا پیران پیر کی زبان اقدس سے
جس نے کوئی اللہ رسول کی بارگاہ میں درجہ مقام عزت پانی ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے رب کی فرما برداری میں زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ شیخ فرمایا تیری پرواہ کوئی کیا کرے گا جب تو رب کا ہی نافرمان ہو گیا۔ اور اگلی بات معاشرے والوں غور سے سننا، اگر میں کہتا تو باہر جا کے آپ میرے خلاف ضرور بولتے کہ اس قدر معاشرے کی حالت اور اتنی سخت بات کہہ دی ہے۔ اگر بات وہ کرے جو اپنے نانے کی مرضی کی سوا بولتا ہی نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے جس میں وہ پرابلم ہو۔ جملے سننا، پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں پھر آپ کو وہ عبارت سمجھ آئے گی۔ اللہ کے اوامر اور اللہ کی نواہی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جن جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ان کو اللہ کے اوامر کہا جاتا ہے، اور جن جن کاموں سے اللہ نے مخلوق کو کیا کیا ہے اس کو اللہ کی نواہی کہا جاتا ہے۔ اب غور کرنا، شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مستحین بأوامرہ و نواہیہ، تو اللہ کے اوامر، اللہ کے احکامات اور جن جن چیزوں سے روکا تو ان کا مذاق اڑانے والا بن گئے۔ آج علماء بولتے ہیں معاشرے پہ، آج علماء اگر کلام کریں کہ بے پردگی حرام ہے، غیر عورت کا کسی بھی صورت خار روزی کمانے میں بھی کسی غیر مرد سے اختلاط حرام اور کبیرہ گناہ ہے، تو جملے بولے جاتے ہیں اتنی سختیاں ہیں۔ اسی کا مطلب ہے تم نے اللہ کے اوامر اور نواہی کو مذاق بنا رکھا ہے، تم اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ آج اگر کہا جائے عورت خوشبو لگا کے بازار میں جائے تو ہر قدم پہ عورت پہ بھی لعنت ہے، اس کے شوہر پہ بھی لعنت ہے، تو لوگ ہمیں کہیں گے اتنا سخت کلمات ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو ان کو سخت کا جملہ بولے وہ اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا۔ فرمایا تیری کوئی کیا پرواہ کرے گا جب تیری حالت یہ ہے۔ آج اگر علماء ان کو سمجھاتے ہیں عورت کا کام نہیں بازاروں میں جانا، عورت کا کام نہیں بے پردہ گھومنا، عورت کا کام نہیں ہے شاپنگ سینٹروں پہ، تفریح گاہوں پہ، سیر گاہوں پہ جانا، تو ان کو علماء ان کو برے لگتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا کہہ دیا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ کئی سالوں سے گندی غذا میری بن چکی ہے، میرے معدے کا ہاضمہ ہی خراب ہو گیا ہے، اب غلاظت پہنچے تو میں خوش ہوں، مجھے قرآن و سنت کا نور کوئی پہنچائے تو میں اسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ بندے سے ناراض ہی نہیں ہونا چاہیے، اپنے معدے کا علاج کرنا۔ شیخ محقق فرمانا تو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والا ہے، پھر کہتے ہیں میری عزت ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کی شریعت کو مذاق سمجھے ہوئے۔ یہاں لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں شادی ہے سب کچھ جائز، یہ جملے گویا شادی ہے اس پہ حرام بھی جائز ہو گیا ان کے نزدیک، جو حرام کو حلال کہے آپ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور کسی مسلمان کو اگر شریعت کی سمجھ آ جائے تو اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، اس پہ فتوے ہیں، یہ شادی ہے یا کل خانی ہے، یہ شادی ہے یا مرگ پہ آئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی شادی تو ایسے ہی ہوتی ہے، اب آپ کو پتہ یہ مرگ ہے یا کل خانی ہے۔ البتہ جیسی آپ چاہتے ہیں وہ کافروں کی شادی ہے، جیسی آپ چاہتے ہیں وہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، جیسی آپ چاہتے ہیں وہ یہودیت کی رسمیں ہیں، جیسی شادی آپ چاہتے ہیں، جیسی شادی کا فنکشن وہ سکھوں کی رسمیں ہیں، جیسی آپ چاہتے ہیں وہ عیسائیوں کی رسمیں ہیں۔ اب آپ ہی بتا دیں آپ ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ تو پھر کیوں ناراض ہوتے ہیں آپ ان سے جنہوں نے مسلمانوں والا طور طریقہ بنایا؟ آج سب سے بڑا مجرم اس کو سمجھا جا رہا ہے جو رسول پاک کی شریعت کا حق ادا کرے، وہ سب سے بڑا مجرم ہے کہ اس نے ہمیں حق بات کی کیوں ہے؟ تو وہ پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو علم ہی اسی لیے دیا اگر وہ اپنے منصب کو سمجھے تو۔ تمامی علماء حقہ کو یہ گزارش ہے اگر جہاں کہیں آپ رہ رہے ہیں آپ کو حق کہنے سے لوگ مانے ہیں، خدا کا خوف کرو، اس علاقے کو اس جگہ کو چھوڑ دو ورنہ تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ یا حق سے نہ رکو، اگر کہو جی ہمیں تو حق کہنے کوئی نہیں دیتا، معذرت کر لو کسی اور جگہ چلے جاؤ ورنہ تم قیامت کے دن پھنس جاؤ گے۔
اگر لوگوں کی وجہ سے تم نے رب رسول کی شریعت میں ڈنڈیاں ماری نہ، حق بیان نہ کیا، قیامت کے دن ان لوگوں سے پہلے تم پھنس جاؤ گے، یہ یاد رکھنا۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں حق کہنا آج کل ایسے ہی ہے جیسے یزید کے زمانے میں حق کہنا مشکل تھا، میں سمجھتا ہوں حکمران مثل اس کے ہیں، وہاں بھی جس نے آواز بلند کی یا قید میں گیا یا اس کو شہید کر دیا گیا۔ آج بھی آپ کے سامنے یہی صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ چپ کیوں ہو گئے؟ اور وہاں عوام الناس کا کردار کوفیوں کو دیکھیں، اور چھوڑو یار کن چکروں میں پڑے ہو۔ امام علی مقام اور صحابہ کو تو یہ سمجھ نہیں آئی تھی، انہوں نے کہا تھا جو مرتا ہے جائے یزید کے ساتھ، ہم تو کل بھی مصطفیٰ کے تھے، آج بھی مصطفیٰ کے ہیں، قیامت تک مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ تو میرے بھائی کن چکروں میں پڑے؟ آج حق کہنے والوں کو وہ کوستے ہیں چوکوں میں بیٹھ کر، جس کو بندہ یہاں کھڑا کرے نا اس کو کہے بتا تیرے ابے کا جنازہ پڑھا، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کو یہی نہیں پتا کہ جنازے کے رکن کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، واجبات اور سنن کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، وہ آج ان نفوس قدسیہ پہ کلام کرتا ہے جو جناب والا رب رسول کے حقیقی نائب اور مصطفیٰ کے خلیفے اور مظہر اتم اور مصطفیٰ کی شریعت بیان کرنے والے، ان پہ یہ بھی آج زبان درازیاں کرتا ہے۔ چند دن ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، نہ ان کا کچھ تو بگاڑ سکتا ہے نہ تو دین کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ جب قیامت کے اندر تجھے ڈالیں گے نا لگام فرشتے، بتا اس زبان سے تو ان کے خلاف بولتا تھا جو رسول پاک کی شریعت تجھ تک پہنچ جاتے تھے، ورنہ یہ کافروں سے جنگیں کیوں ہوتی رہیں؟ یہی تو مسئلہ تھا سارا۔ وہ کہتے تھے شریعت دبی رہے، مصطفیٰ نے فرمایا جہاد بھی کرنا پڑا تو کریں گے، شریعت کو تخت پہ لانا ہے۔ شریعت دبنے کے لیے نہیں ہے، شریعت اٹھنے کے لیے آئی ہے، شریعت پروان اور عروج چڑھنے کے لیے آئی ہے، شریعت پروان اور عروج۔ تو فرمایا پھر جب تو ایسا ہو جائے گا تو تیری کہیں بھی کوئی عزت، خدا کا خوف کریں، رب کے اوامر کو اوامر ہی سمجھے، کسی جگہ بھی کوئی اونچ نیچ ذرا برابر بھی نہ ہے، نواہی کو نواہی سمجھے۔ اور پھر فرمایا تو اللہ کی قضا اور اس کی تقدیر سے جھگڑنے والا ہے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے قضا اور تقدیر سے ہوتا ہے نا، تو اس پہ راضی نہیں رہتا، تو اس پہ تو گویا تو جھگڑنے والا ہے، گویا تو منازع لہ فی اقضیتہ و اقدارہ، تو اللہ کی قضا اور تقدیر کے معاملے میں جھگڑتا ہے، تیری ویلیو کیا ہے؟ اللہ سے جو جھگڑ رہا ہے تیری جرت کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں پھر معادل لہ فی لیلک و نہارک، فرمایا غور کر، تو دن بھی اس کی مخالفت میں گزارتا جا رہا ہے، رات بھی اپنے رب کی مخالفت میں گزار رہا ہے، تو دن رات تو رب سے لے رہا ہے دشمنی، پھر کہتے ہیں میری عزت کوئی نہیں، کیفا ابالی، کیسے تیرا کوئی مقام ہوگا، کیسے تیری کوئی عزت کرے گا؟ دن رات تیرے رب کی مخالفت میں بسر ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا ذرا غور کر، فَأَنْتَ مَمْقُوتَتُهُ وَمَلْعُونُهُ، فرمایا یہ یاد رکھ اگر یہی کچھ ہوتا رہا، تیرا دن بھی نافرمانیوں میں اور رات بھی نافرمانیوں میں، نوجوان خصوصاً انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والے، دن بھی تیرا نافرمانیوں میں اور رات بھی اللہ کی نافرمانیوں میں گزرا، تو پھر یاد رکھ، فرمایا فَأَنْتَ مَمْقُوتَتُهُ وَمَلْعُونُهُ، اس وقت تو اللہ کے غضب میں گر گیا ہے اور اللہ کی طرف سے تیرے اوپر لعنت برابر اتر رہی ہے، جب تو اللہ کی نافرمانی میں دن رات گزار رہا ہے۔ قال اللہ عز وجل فی بعد کلامہ اذا اطعت ردیت واذا ردیت بارکت ولیس لبارکتی نہایہ، جملہ سن، آخری جملہ ہے شیخ کا آج کے درس میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ جب کوئی بندہ میری اتباع اور پیروی شروع کر دیتا ہے،
اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میری پیروی اور اتباع، اللہ کی پیروی اور اتباع کیسے ہوتی ہے؟ قرآن سے پوچھ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ، رب کی پیروی شروع ہو جائے گی، رب کی پیروی شروع ہو جائے گی۔ یہ جملے بولنا ایسی حالت میں مجبوری ہوتی ہے، بہت سارے ایسے بھیڑیے ہیں انسانی شکل میں جو آپ کو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ، قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ اللہ نہیں ملتا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پہلے رسول پھر اللہ، رسول کی بارگاہ میں پہنچو گے وہ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دیں گے۔ ڈائریکٹ جانے کی جس نے بھی کوشش کی ہے لعنت کے جال میں ایسا پھنسا کہ لعنت الی یوم الدین کے اس کو طوق پہنائے گئے، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے، تو ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے؟ انبیاء میں نے اپنے خلفاء کس لیے بھیجے؟ ان کی بارگاہ میں آؤ، یہ تمہیں مجھ تک پہنچائیں گے، یہ تمہیں مجھ تک پہنچائیں گے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جب میری اتباع کرو گے، یعنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ تمہیں طریقے بتائیں گے رب کیسے راضی ہوتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی سیرت ہے ہی سارا قرآن، آپ کی سنتیں ہیں ہی سارا قرآن، قرآن کی تفسیر ہے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَضِيتُ، یہ جملے ذرا اپنی نسل کے حق میں غور سے سننا، اپنی نسل اور اپنی قبر کو دیکھتے ہوئے غور سے سننا۔ وَإِذَا رَضِيتُ، اور اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے کیا ہو جاتا ہوں؟ راضی۔ راضی کب ہوتا ہے؟ جب اس کی اتباع اور پیروی۔ پیروی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ مصطفیٰ کا سچا غلام بن جائے۔ فرمایا جب میں راضی ہو جاتا ہوں بارکتو، پھر میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، پھر میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ یا اللہ کتنی اس کی حد ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ، اتنی برکتیں دیتا ہوں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ لَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ، اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تو آ کے دیکھ تو صحیح پھر برکتیں کیسے آتی ہیں۔ اگلے جملے اور نہایت ہی نصیحت آموز، وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب کوئی بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، جب کوئی بندہ میری غضبت، میں اس بندے پہ غضب ناک ہو جاتا ہوں۔ اللہ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا، حدیث قدسی پیش کر رہے ہیں کہ میں اس بندے پہ کیا ہو جاتا ہوں؟ خدارا اپنی قبر، اپنی جان اور آنے والی نسلوں پہ رحم کرو۔ جملہ سننا، آنے والی نسلوں پہ رحم کرو۔ اللہ فرماتا ہے جب میری نافرمانی ہوتی ہے میں کیا ہو جاتا ہوں؟ ذرا بلند آواز، میں اپنے بندے سے وَإِذَا غُضِبْتُ، اور جب میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، جب میں کسی پہ غضب ناک ہو جاتا ہوں، لعنت، تو پھر میں اس پہ لعنت کا انبار لگا دیتا ہوں۔ میں اس پہ لعنت کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، یہ لعنت کا مفہوم ہے۔ اللہ اس کو اپنی برکت سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ جب میری نافرمانی ہوتی ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں، غضبناک ہو جاتا ہوں، اور جب کسی پہ غضبناک ہوتا ہوں لعنت، تو میں اس کو اپنی رحمت سے، یا اللہ کیا یہ صرف اس بندے تک محدود رہے گی بات؟ جملے سننا، فرمایا وَتَبْلُغُ لَعْنَتِي إِلَىٰ وَلَدِ الصَّابِعِ، فرمایا صرف اس تک نہیں یہ بدبختی رہتی، بلکہ یہ بدبختی تبلغ لعنتی، یہ بدبختی پہنچتی ہے إِلَىٰ الْوَلَدِ الصَّابِعِ، فرمایا 7ویں پشت تک اس کا نقصان ہوتا ہی رہتا ہے۔ إِلَىٰ الْوَلَدِ الصَّابِعِ، 7ویں پشت تک۔ اللہ فرما رہا ہے، میں نے اس لیے جملہ بولا خدا را اپنی آنے والی ذریت پہ رحم کرو، اپنی آنے والی نسل پہ رحم کرو۔ کیوں نسلیں آج برباد ہوتی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے ایک بندے کی وجہ سے 7 نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ جب وہ اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا، جب وہ اپنے رب کو اور جب راضی کر بیٹھتا تو پھر رب کی رحمت پہنچتی ہے 7ویں پشت تک، رب کی رحمت پہنچتی ہے۔ او قرآن مقدس جناب موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ جن بچوں کی حفاظت کی جا رہی تھی وہ خود تو ولی نہیں تھے، وہ خود تو ولایت کے مقام پہ نہیں تھے، حالانکہ محلے والوں کا کردار یہ تھا کہ وہ بھوکے تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو کھانا ہی نہیں دے سکتے۔ قرآن
جناب خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار گرنا چاہتی ہے، آپ نے اشارے سے سیدھا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور عجیب بات ہے، یہ ہمیں شام کا کھانا نہیں دیتے، ہم مسافر ہیں، آپ نے بغیر اجرت کی سیدھی کر دی، چاہتے تو آپ اس میں اجرت لے سکتے تھے، شرعاً جائز بھی تھا۔ تو آگے جناب خضر علیہ السلام نے جواب دیا حضور قبلہ یہ بہت نیک ہیں، ان کی جو والد ہے نا وہ بہت نیک ہے، ان کا والد مفسرین نے لکھا 7ویں پشت میں جو والد تھا وہ بہت نیک تھا۔ فیض پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ بدبختی سے اگر بچانا ہے اپنی نسل کو، اللہ کی رحمت فضل اور برکت سے دور نہیں کرنا چاہتے اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو، تو پھر اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا ڈالو، یہ چکر چھوڑ دو، فلاں کیا کہے گا تو فلاں کیا کہے گا۔ کتنے بندے ہیں آپ کے علاقے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، ان کو لوگ کھا گئے، سوال ہے آپ، ان کو کھا گئے ہیں لوگ؟ جس میں ذرا برابر بھی عقل ہوگی نا، اسلام پہ چلنے والے کو کھائے گا نہیں، بلکہ ممکن ہو تو اس کی عزت کرے گا، لیکن ذرا برابر عقل ہونا ضروری ہے۔ جس میں عقل نہیں تو پھر وہ تانے بھی دے گا، پھر وہ انگلیں بھی اٹھائے گا، پھر وہ باتیں بھی کرے گا، پھر پتہ نہیں کیا کیا کہے گا۔ ہم تو عقل مند کی بات کر رہے ہیں، جو ذرا برابر بھی جس میں عقل ہے وہ کبھی بھی نمازی بندے کو یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو جی کیسا غلط بندہ ہے کیونکہ نماز جو پڑھتا، نہیں کہے گا۔ جس میں عقل ہے کیسا غلط بندہ جی رسول پاک کا حکم مان کے چہرے پہ مبارک داڑھی کو سجا رکھا، نہیں کہے گا، غلط بندہ نہیں کہے گا۔ جس میں عقل ہوگی وہ کہے گا یار کتنا خوش نصیب ہے، گئے گزرے زمانے میں مصطفیٰ کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو اپنایا، رب کو راضی کر رہا ہے۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو شروع ہو جائے۔ شیخ فرما رہے مرضی آپ کی ہے، ہماری ذمہ داری تو صرف ہے آپ تک حق کو پہنچا دینا۔ اللہ کرے کہ اللہ ایسا کوئی اثر پیدا کر دے، ہم تو ظاہر نااہل ہیں، اجل قسم کے لوگ، اجمی، اللہ کرے کہ کوئی غیبی اسباب پیدا کر دے کہ بس مسلمان اللہ کے حبیب کی شریعت پہ چلنے والا ہی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ الصلاة